ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد فاروق خان رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے نمایاں گوشوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 253 تک گفتگو کریں گے۔ آیت نمبر 243 کیا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا موت سے ہمکنار ہو، پھر اس نے انہیں زندگی عطا کی۔ اللہ تو انسانوں کے لیے صاحب فضل ہے، بلکہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں اہل ایمان کی عبرت کے لیے تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل 1000 سال قبل کا ہے۔ انہیں ایک شاندار علاقہ ملا تھا، مگر ان کی کم ہمتی اور سستی اور بزدلی کی وجہ سے دشمن نے وہ سب چھین لیا۔ بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے کم ہمتی اور بزدلی دکھائی اور موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے کہا تم مرے رہو، مگر اس کے بعد اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دوبارہ زندگی بھی عطا کی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں ان کے لیے ایک جانباز باہمت دولندیش بادشاہ مقرر کیا گیا جس کی سربراہی میں جنگ ہو، مگر قوم نے اللہ کی اس فضل سے ناشکری کی۔ اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اور اگلی آیات یعنی 246 سے 251 تک وضاحت سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 244 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ امت مسلمہ چونکہ سارے عالم کی پاسبان ہے، اس لیے اسے اللہ کے دین کے لیے اہل کفر اور ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے نزدیک بھی یہ جہاد فی سبیل اللہ اہل ایمان کے لیے فرض عین تھا، فرض کفایہ نہیں۔ آیت نمبر 245 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ بہترین قرض دے تاکہ اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگ دستی میں ہی بھی مبتلا کرتا ہے اور کشادگی بھی وہی عطا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تو تم کو لوٹنا بھی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہایت نفع بخش سود مند سودا ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا وہ تنگ دستی اور کشادگی دونوں حالتوں کو اس عارضی زندگی کی علامت سمجھتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں عارضی ہیں، نہ تو تنگ دستی میں رونا بسورنا سمجھداری ہے، اور نہ ہی کشادگی اور فراقی میں اترانا اور اکڑنا مناسب ہے۔ یہ تو عارضی تنگی نہ تو عارضی تنگی پر ملول اور رنجیدہ ہو، نہ عارضی دولت کو اصل زندگی سمجھ لے۔ جس نے یہ اہم نقطہ سمجھ لیا اس کے لیے کسی بھی حالت میں ادائے حق میں خرچ کرنا پھر دشوار نہیں رہتا۔ مزید یہ کہ ہر ایک کو پلٹنا تو اسی کی طرف ہے، اصل زندگی تو وہی ہے۔ دائمی خوشی جب تک نہ ہو اصل زندگی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ مسافر یہ دریا ہے ساحل نہیں ہے، مسافر یہ رستہ ہے منزل نہیں ہے۔ پلٹنا اسی کی طرف ہے، وہ انسان کو بار بار نہیں آزمائے گا۔ اللہ انسان کو دنیا میں بار بار کیوں بھیجے گا؟ اس کی یہاں آواگمن ہے ہی نہیں، دنیا کی زندگی کا کوئی سپلیمنٹری ایگزام ہے ہی نہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مرنے کے بعد بس تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ نہایت وجد انگیز، طرب انگیز اور نہایت نشاط انگیز اور حیات بخش پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ آیت نمبر 246 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں؟ اس نبی نے کہا اگر تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے تو کیا تمہارے میں اس بات کا احتمال شک و شبہ نہیں ہے کہ تم نہ لڑو؟ وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض ہوئی تو ان کے بس تھوڑے ہی لوگوں کے سوا وہ سب اپنی بات سے پھر گئے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 247۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بولے اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہی کی زیادہ حقدار ہیں اور جبکہ اسے مال کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے ہی بادشاہ منتخب کیا ہے اور اسے علمی جسمانی صلاحیتوں سے کے اعتبار سے زیادہ کشادگی عطا کی ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنی سلطنت عطا فرمائے، اللہ تو بڑی وسعت والا ہے۔ آیت نمبر 248۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ سب کچھ جاننے والا ہے وہی۔ اس کے نبی نے کہا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم جاننے والے ہو تو۔ آیت نمبر 249، 50، 251۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پھر جالوت فوجی لے کر چلا تو اس نے کہا اللہ لازماً ایک دریا کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے گا، تو جس کسی نے اس کا پانی پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں، اور جس نے اس کو نہیں چکھا وہی مجھ میں سے ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے یہ چلو بھر لے لے کہ ان کے تھوڑے لوگوں کے سوا سبھی نے اس کا پانی پی لیا. پھر طالوت اور جو اہل ایمان اس کے ساتھ تھے دریا پار کر گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس پر ان لوگوں نے جو یہ سمجھے تھے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے کہا کتنی ہی بار ایک چھوٹی سی ٹکڑی، ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کی توفیق سے بڑے گروہ پر غالب آ گئی ہے. اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر آئے تو کہا ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور اہل کفر پر ہمیں غلبہ عطا فرما. آخر کار اللہ کی اذن اور اجازت اور توفیق سے انہوں نے ان کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. تو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت دی اور جو کچھ وہ یعنی داؤد چاہے اس سے اس کو آگاہی بخشی. اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین والوں کی زندگی تباہ و خراب ہو جاتی اور خراب ہو جاتی. لیکن اللہ اہل علم کے حق میں صاحب فضل و کرم ہے. بنی اسرائیل کے سرداروں کے اس واقعے کی سرگزشت کے ذکر میں اہل ایمان کے لیے ہدایت و نصیحت کا بڑا پیغام ہے کہ راہ حق میں کہیں وہ بھی ان کی طرح نافرمانی اور ناشکری کا شکار نہ ہو. ہر آزمائش میں اللہ کی حکمت اس کے علم اور اس کی قدرت کو سمجھے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس زمین پر حکومت کی باغڈور سونپ دیتا ہے. دشمنان اسلام اور باطل سے مقابلہ آرائی میں اور ان پر فتح اور غلبے کے لیے اللہ کے نزدیک تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اہل ایمان کی ثابت قدمی اور ان کے صبر و استقلال ہی معنی رکھتا ہے. دین تو دراصل انسان کے ایک سنجیدہ فیصلے کا نام ہے، اور جو اس کو سنجیدگی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں بس اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی زمین کا خواہ کوئی نظام ہو، جمہوری ہو یا بادشاہی، اللہ کے نزدیک اصل مقصد کوئی حکومت ہو یا سلطنت ہو، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرے اور اس کے احکام کو نافذ کرے. اللہ جسے چاہتا ہے ظلم اور ظالم کے گروہ سے اہل ایمان کو نجات دلانے اور اس کی زمین اور اہل زمین کو تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے لوگوں کے لیے فضل و کرم والی ذات تو بس اسی کی ذات ہے. آیت نمبر 252 اور 253. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید. یہ اللہ کی برحق اور بامقصد آیات ہیں جنہیں ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور یقیناً آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں ہیں. یہ رسول ایسے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، ان میں بعض سے تو اللہ تعالی نے کلام بھی فرمایا اور ان میں سے بعض کو بعض پر بدرجہ بلندی اور فضیلت عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد کی. پھر اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے آپس میں اس کے بعد کی کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی نہ لڑتے، مگر وہ تفرقے میں پڑ گئے. بس ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے انکار کی روش اختیار کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے.
بنی اسرائیل کے سرداروں کے اس واقعے میں ہزاروں کی تعداد میں ان کا اپنی کم ہمتی سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا، پھر ان پر دفعۃ الموت کا واقع ہونا، پھر زندہ کر دیا جانا، طالوت کا بادشاہ ہونا، پھر جالوت سے مقابلہ کرنا، پھر حضرت داؤد کا جالوت کو قتل کرنا، انہیں سلطنت اور حکومت سے نوازا جانا وغیرہ، یہ سب اللہ کی وہ آیات اور نشانیاں ہیں جن سے اللہ اپنے نبی اور رسول آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر رہا ہے اور باخبر کر رہا ہے، ورنہ انہیں اس سے پہلے ان کا علم نہ تھا۔ اللہ نے دیگر انبیاء سابق کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ مرتبہ و مقام اور درجات بھی مختلف نبی اور رسولوں کے الگ الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے، انہیں معجزے بھی عطا کیے، مگر واضح دلائل اور نشانیوں کے باوجود وہ ان کی امت کے لوگ، ان کی قوم کے لوگ آپس میں لڑنے لگے اور تفرقے میں پڑ گئے۔ وہ امت سے واحدہ نہ رہے، کسی کو ایمان کی توفیق ہوئی، کسی کو نہیں ہوئی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس لیے وہ اپنے علم اور حکمت سے دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ موٹے طور پر انسانوں کے دو ہی طبقے ہیں، ایک صاحب شکر تو دوسرا ناشکروں کا، جنہوں نے کفر و شرک اور فروات کو زندگی کا اصل پیمانہ بنا لیا۔ ایمان تو دراصل یقین، اعتماد اور گرویدگی کا نام ہے، اس لیے اصل عبادت وہی ہے جہاں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں۔ گیا جو کعبہ تو مجنون نے یہ دعا مانگی، دودانہ دل سے ہو مجنون کے الفت لیلا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی کامل عبودیت، گرویدگی، اس پر یقین اور اعتماد اور گرویدگی کا احساس پیدا نہ ہو، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ہما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔